اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اپنے دین کی معرفت نصیب فرمائی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت، ان کی رہنمائی سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسی دنیا کی زندگی میں ام الائمہ بنت رسول اللہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کے چاہنے والوں میں سے قرار دیا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ دنیا کی حقیقتیں کیا ہیں، ہم لوگ ظاہر ہے کہ ظواہر کو دیکھنے والے لوگ ہیں، اور اس دنیا کے اندر بھی جو حقائق ہیں وہ بھی ہم نہیں جانتے۔ اس دنیا کے بعد جو دنیا ہے اس کے حقائق ظواہر اس کو ہم کہاں سے جان پائیں گے؟ لیکن روایات نے بیوی کے چاہنے والوں کو ایک خوشخبری دی۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنی روایات میں بیوی کے ماننے والوں کو خوشخبریاں دیں کہ انشاءاللہ میدان حشر میں، حشر سے پہلے آخرت کے مختلف مراحل میں، حشر کے بعد بھی آخرت کے مراحل میں، جگہ جگہ دسیوں مقامات پر بیوی سیدہ سلام اللہ علیہ کی محبت فائدہ دے گی انسان کو۔ یہ کہ خدا تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اس علم سے نواز دیا، حقیقت کو نہیں جانتے ہم، لیکن یہ کم از کم ان کے بتائے ہوئے کے مطابق ایک اجمالی علم ہمارے ذہن کے اندر قائم ہو گیا ہے۔ یہ جو انسان کی زندگی اخروی زندگی ہے، یہ اس اعتبار سے کہ اس کے دماغ میں حقیقتیں کتنی آئی ہیں بہرحال تبدیل ہوئی۔ ایک انسان کا ذہن جس کے اندر حقائق بالکل منعکس نہ ہوئے ہوں، اور ایک انسان کا ذہن جس کی ذہن پر حقائق منعکس ہوئے ہوں، دونوں میں بہت فرق ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ علم ظاہری طور پر تو یہی ہے کہ انسان کے ذہن میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، یہ جو ذہن میں چیزیں آتی ہیں ان میں کچھ حقیقتیں ہیں اور کچھ تخیلات ہیں۔ اگر اس وقت دن ہے اور کوئی سوچ رہا ہے کہ رات ہے تو یہ حقیقت تو نہیں ہے، یہ تو تخیل ہے۔ اب کچھ چیزیں ہم لوگوں کے ذہن میں حقیقت ہیں، کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں تخیل ہیں۔ حقائق جتنے بڑھتے جائیں گے ہمارے ذہن کے اندر، جن کو اگر بنیادی امور ہوں تو ہم ان کو عقائد تعبیر کرتے ہیں، جتنے ہمارے اچھے عقائد ہوں گے، یعنی اس کا مطلب ہمارے ذہن میں حقیقتیں آ رہی ہیں، جتنا اچھا ہوں گے اتنا ہی ہماری زندگی اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے حقیقتوں کو درک کیا ہو اپنے ذہن سے کم از کم، پھر انشاءاللہ خدا تعالی جس حقیقت کو ہمارے ذہن سے درک کروائے، کبھی موقع دے اسی دنیا کے اندر کہ اسے دیکھ بھی سکیں۔ نہیں یہاں دیکھ پائے، آخرت میں موقع دے گا کہ ہم جا کر ان حقیقتوں کو آخرت میں دیکھ لیں گے۔ تو مثلا بیوی کی عظمت ایک حقیقت ہے، یہ حقیقت کم از کم لفظ میں ہمارے ذہنوں پر آ گئی ہے، الحمدللہ۔ یہ حقیقت شاید خدا ہمیں موقع دے کہ ہم مرنے سے پہلے اسی دنیا کے اندر کچھ مشاہدہ کر سکیں۔ نہ ہوا وہ موقع تو انشاءاللہ آخرت میں خدا تعالیٰ اسے دیکھنا نصیب کرے گا۔ اب یہ بھی کم نہیں ہے کہ جو حقیقت آخرت میں منکشف ہونے والی تھی اسے خدا نے دنیا میں ہمارے لیے کشف کر دیا، ہمارے سامنے کھول دیا۔ کتنے دنیا کے لوگوں کو یہ باتیں پتہ ہیں جو آپ کو اور ہمیں معصومین کی روایات کے ذریعے سے معلوم ہو گئی ہیں؟ بہت کم لوگ۔
تو یہ بڑی خدا متعال کی نعمت ہے کہ اس نے کچھ حقائق کو ہمارے لیے کشف کر دیا، اور ان حقیقتوں میں سے عظیم الشان حقیقت بی بی کی حیات طیبہ، ان کا مقام، ان کی منزلت، اللہ تعالیٰ کے حضور اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، جس کے بعد انشاءاللہ خدا متعال میں نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ درود بھیجیں محمد و علیہ۔ اب اگر ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ خدا متعال نے یہ جو نعمتیں ارسال فرمائی ہیں ہادی کی صورت میں، ہدایت کی صورت میں، رہنما کی صورت میں، ان کو ظاہر پیروی کے لیے ارسال فرمایا کہ ہم پیروی کریں۔ تقدیر، تعظیم، احترام یہ ایک مرحلہ ہے، اصل مرحلہ صرف تقدیر، تعظیم، احترام نہیں ہے بلکہ پیروی ہے۔ تو اس کے پیچھے ہم پیروی کس طریقے سے کریں، اور ان معصومین کی ہستیوں کے پیچھے وہ کہنا چاہیے، اگر اس کو ہم آرکیٹیکٹس کی زبان میں کہیں تو وہ بلو پرنٹ ہے جس کے اوپر اس کائنات کو بن جانا چاہیے تھا۔ مثلا بی بی کی ہستی میں ایک لائن آف ایکشن ہے، ہمیں اس پہ چلنا تھا۔ جس طرح ایک آرکیٹیکٹ ہوتا ہے وہ ایک ڈرائنگ بناتا ہے، میپ بناتا ہے، جس کو ہم لوگ عرف عام میں میپ کہتے ہیں، تو ایک ڈرائنگ بناتا ہے اور وہ جو کنسٹرکشن ہونی ہوتی ہے اس ڈرائنگ کے اوپر ہونی ہوتی ہے۔ یہ جو اہل بیت کی ہستیاں ہیں یہ وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ڈرائنگ ہے جس پر ہماری زندگیوں کو بن جانا چاہیے تھا۔ اچھا، اگر ایک آرکیٹیکٹ نے ایک بلڈنگ بنائی، ڈرائنگ بنائی، بلڈنگ ویسی ہی بن گئی جیسی ڈرائنگ میں تھی، تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ بلڈنگ کے جتنے بھی فائدے تھے وہ رہنے والوں کو ملیں گے۔ اگر ہم نے اہل بیت کی حیات طیبہ کو ڈرائنگ کے طور پر لے لیا اور اس پر عمل کر لیا تو جتنے بھی خدا نے وعدے کیے ہیں اچھے انسانوں کو وہ سارے وعدے پروپورشنلی ہمیں ملیں گے۔ مثلا کیا وعدے کیے؟ مثلا قرآن کریم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر اہل قریہ ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں تو ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کو ان کے اوپر نازل کر دیں۔ بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ اہل قریہ ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں۔ ایمان اور تقوی کہاں سے آتا ہے؟ ایمان اور تقوی ان کی پیروی سے آتا ہے۔ تو اگر ہم یہ کریں گے تو زمین و آسمان کی برکتیں ہم پہ نازل ہوں گی۔ اچھا، اب ظاہر اگلا مرحلہ یہ کہ ہم پیروی کیسے کریں۔ 3-4 درجات ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم بی بی کی خاص ہستی کے عنوان سے بھی ان درجات کو دیکھنا چاہیں گے کہ تاکہ ہم سمجھ میں آئے گی۔ اور یہ ایک نقطہ بھی اس سے پہلے عرض کرتا چلوں، میں بہت زیادہ دہراتا ہوں، وہ یہ کہ بی بی کی ہستی میں اگر صرف خواتین کے لیے ہدایت ہو، اگر صرف خواتین کے لیے ہدایت ہو تو ہمیں سوچنا پڑے گا جیسے رسول اللہ کی زندگی میں صرف مردوں کے لیے ہدایت، ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول رحمت للعالمین، رحمت للعالمین ہونے کے ناطے مردوں کے لیے بھی رحمت ہے، خواتین کے لیے بھی رحمت ہے۔ اگر بی بی کے لیے فرمایا اللہ کے رسول نے بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، یہ مردوں کے لیے بھی فرمایا، خواتین کے لیے بھی فرمایا۔ مردوں کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے، جس طرح اللہ کے رسول لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے۔ اس طرح سیدہ طاہرہ کی ذات گرامی بھی صرف خواتین کے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے بلکہ دونوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے نکات ہیں جو دونوں کو فائدہ دیں گے۔ مثلا یہ ہم کہیں کہ بی بی کی ذات میں پردہ ہے، پردہ ایک ایسا کام ہے جو مرد نے نہیں کرنا ہے، خواتین کے لیے۔ تو ہم نے ایک محدود درس حاصل کیا بی بی کی ذات سے، ہم نے عمومی درس نہیں لیا۔ تو ہمیں کچھ ایسی چیزیں بھی دیکھنی پڑیں گی ان چیزوں کے علاوہ جو خواتین سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثلا بی بی ایک اچھی ماں ہے، بی بی ایک اچھی زوجہ ہے، بی بی ایک اچھی رشتے کے اندر ہے، یہ سب چیزیں خاص خواتین کے لیے ہیں۔ وہ چیزیں بھی ہونی چاہیے جو خواتین اور مرد دونوں کے لیے ہونی چاہیے۔ انہیں ہم کیسے حاصل کریں؟ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے میں ایک مجموعی طور پر عرض کروں گا کہ ہم معصومین کی ہستیوں سے کیسے سیکھیں۔
اور اس کو ہم تطبیق کریں گے بی بی کی ذات گرامی پر۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو اہل بیت کا کوئی شاید قول یاد نہ ہو، لیکن واقعات یاد ہوں گے، واقعات یاد ہوتے، اقوال بعض اوقات یاد نہیں ہوتے۔ مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ بھئی مولا ساتویں امام کا کوئی واقعہ سنائیں، آپ سنا سکیں گے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ 2 روایتیں سنائیں، شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو۔ صحیح، ہم لوگوں کے ذہن میں واقعات رہ جاتے ہیں، شاید اقوال نہیں رہتے۔ اب ایک بات پوچھنی پڑے گی، یہ جو واقعہ تاریخ میں ہوا ہے 1400 سال پہلے، کہ ہم وہ واقعہ دہرا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ بے عینہ جیسے انہوں نے کیا ویسے کر سکتے ہیں؟ وہ بھی نہیں کر سکتے۔ مثلا بی بی کے دروازے پر مدینہ میں 1400 سال پہلے ایک فرد آیا مانگنے کے لیے، نہ ہم مدینہ میں، نہ ہم 1400 سال پہلے، نہ واقعہ دہرا سکتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی شخص ہمارے گھر پہ مانگنے آ گیا، کیا یہ وہی واقعہ ہے جو ادھر ہوا تھا؟ نہیں، وہ واقعہ تو نہیں ہے، بہت فرق ہے۔ نہیں یہ بندہ وہ بندہ ہے، نہیں یہ گھر وہ گھر ہے۔ تو یہ جو واقعات ہمیں یاد ہوتے ہیں، یہ کس لیے یاد ہوتے ہیں؟ اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی واقعات صرف واقعے کو یاد کرنے کے لیے نہیں ہوتے، واقعے کے پیچھے ایک درس ہوتا ہے، وہ درس سیکھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بس خود واقعہ اہم ہے، لیکن واقعہ را میٹیریل ہے۔ اس را میٹیریل کے اوپر کچھ کام کر کے اسے کچھ اور بنانا پڑے گا۔ کوئی ایسی ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں کوئی گندم دے دے، گندم کا خوشہ تو آپ نہیں کھا سکتے۔ اس گندم میں سے آپ نے دانے نکالنے ہیں، پھر دانے کو آپ نے کرش کرنا ہے، پھر اس کو چکی میں یا کسی الیکٹرانک یا دستی چستی میں پسے گا، پھر آٹا نکلے گا۔ وہ آٹا بھی آپ نہیں کھا سکتے۔ پھر آٹے کے اوپر پروسیسنگ ہوگی، اس سے مثلا کوئی روٹی بنے گی، کوئی کیک بنے گا، کوئی چیزیں بنیں گی، پھر وہ آپ کھانے کے قابل ہوں گے۔ واقعات تکرار نہیں کیے جا سکتے، واقعے سے تھوڑا سا آگے بڑھنا پڑے گا۔ کیسے بڑھیں؟ اس سے پروسیسنگ کریں، اس کے اوپر پروسیسنگ کریں تو کیا کریں؟ اس میں سے درس نکالیں، وہ درس نکالیں جس کے اوپر میں اور آپ 1400 سال کے بعد بھی عمل کر سکیں۔ صحیح۔ اب ہمارے یہاں زیادہ تر جو کام ہوتا ہے معاشرے کے اندر، وہ صرف واقعات سنانے کا کام ہوتا ہے، درس کا کام نہیں ہوتا۔ اچھا، ان میں سے بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو معجزے ہیں، اصل ان کو تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم، اگر ہم اس سے درس نہ نکالیں۔ خود اہل بیت اطہار واقعات کے پیچھے بعض اوقات عیناً بتاتے تھے کہ درس کیا ہے۔ واقعات بعض اوقات ہوتا تھا، کوئی واقعہ پیش آتا تھا، خود نہیں فرماتے تھے اس کے پیچھے درس کیا ہے، انسانوں کو سوچنا پڑتا تھا۔ بعض اوقات واقعہ ہوتا تھا، خود فرماتے تھے درس کیا ہے۔ مثلا مولا تشریف فرما ہوئے خیبر کے میدان میں در خیبر کو اکھاڑ کے پھینک دیا، ایک واقعہ ہے، واقعہ اعجاز اور معجزہ ہے اس کے اندر، بالکل ہے، اعجاز اور معجزہ ہے۔ کیا میں اس پہ تکراری عمل کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ اس سے مجھے درس کیا لینے، یہ مجھے سوچنا پڑے گا۔ اب ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ مولا تشریف فرما ہوئے ظاہراً کوفہ تشریف فرما ہوئے، مولا چھٹے امام، درود بھیجے گا ان کی ذات۔ جہاں تک مجھے یاد ہے کوفہ کا واقعہ ہے، ممکن کوئی اور شہر ہو۔ تشریف فرما ہوئے، جب وہاں پہ تشریف لائے، حسب روایت شرفاء شہر کے جو معززین ہوتے ہیں، وہ اگر کوئی بڑا آدمی آ رہا ہو تو اس کو شہر کے باہر جا کر ریسیو کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو معززین مثلا شہر کے باہر تک آتے ہیں، اور جتنا بڑا آدمی ہو اس حساب سے دور تک جاتے ہیں۔ تو مثلا طے کر لیتے ہیں گھر کے باہر خدا حافظ کہیں گے، یا نہیں شہر کی فصیل ہوتی تھی، دیوار ہوتی تھی، وہاں تک جائیں گے، یا نہیں دیوار کے باہر مثلا بڑے لمبے راستے پر جو پہلی منزل تھی وہاں تک جائیں گے، اس طرح ہوتا تھا۔ تو امام تشریف فرما ہوئے ظاہراً کوفہ کے اندر، پھر وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے، تو جب تشریف لائے تھے تب بھی فقہاء عرفاء وہ آئے، اور جب وہ تشریف لے جا رہے تھے تب بھی فقہاء عرفاء آئے خدا حافظ کہنے کے لیے۔ جب خدا حافظ کہنے لگے تو ان میں سے کچھ لوگ اگلی منزل پہ جا کے رک گئے
کہ مثلا ہم امام سے پہلے منزل پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کے رک جائیں گے، پھر امام کو خدا حافظ کہیں گے۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچ رہے تھے تو انہوں نے راستے میں دیکھا کہ منزل کے نزدیک ایک شیر ہے، وہ جنگل نما ایک راستہ تھا، وہاں سے گزر رہے تھے تاکہ اگلی منزل پہ پہنچے، تو راستے میں دیکھا کہ ایک وحشی حیوان گویا شیر وہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو جو لوگ آگے آگے جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ امام تشریف لائیں ہمیں اسے بھگا دینا چاہیے۔ جو باقی لوگ تھے ان میں سے کچھ نے کہا کہ نہیں، رہنے دو، یہ امام ہے اور اس میں خدا کی کوئی مصلحت ہوگی کہ یہ جانور یہاں تک آیا ہے، ورنہ یہ کیوں آتا ہے یہاں پہ، تو رہنے دو اسے۔ تو وہ رہنے دیتے ہیں، وہیں پہ کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں امام تشریف فرما ہوتے ہیں، انہوں نے وحشی جانور دیکھ لیا۔ امام، اب لوگ رک گئے کہ امام کیا کریں گے۔ امام تشریف فرما ہوئے اس جانور کے نزدیک، وہ گویا راستے کے بہت نزدیک تھا، تو امام اس کے پاس گئے، اس کی کوئی سر پہ شاید ہاتھ پھیرا اور کوئی امام نے شاید کچھ کہا نہیں کہا، بہرحال وہ جانور اپنا راستہ چھوڑ کے چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو لوگ واپس آئے امام کے پاس، امام سے کہا مولا معجزہ ہو گیا اور یہ ہوا۔ اچھا، اگر در خیبر اکھاڑا اور بعد میں امام نے کچھ نہیں فرمایا تو وہ پہلی قسم تھی واقعے کی۔ اس قسم میں امام نے فرمایا، وہ درس کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا اگر تم لوگ اللہ کی بندگی کرو تو ان پہ سواری بھی کر سکتے ہو۔ اگر اللہ کی بندگی کرو تو ان پہ سواری بھی کر سکتے ہو۔ صحیح۔ اب واقعہ معجزہ نما تھا یا معجزہ ہی تھا؟ امام نے صرف واقعہ نہیں کیا، واقعے کے پیچھے درس بھی بتا دیا کہ دیکھو اس واقعے سے صرف یہ نہیں سیکھنا کہ امام معصوم نے وحشی جانور کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا، یہ کوئی واقعہ ہے، واقعے کے پیچھے ایک درس ہے۔ وہ کیا درس ہے؟ درس بھی خود بتا دیا۔ اچھا، کس لیے بتایا؟ میرے خیال میں یہ ہم سے اس لیے بتایا کہ تم لوگ جو واقعات صرف بولتے رہتے ہو، واقعات کے پیچھے سکھاؤ لوگوں کو۔ تو خود امام وحشی جانور کے سر پہ ہاتھ پھیریں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اصل۔ امام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بندگی کرو گے جو چیزیں تم ناممکن سمجھ رہے ہو وہ بھی ممکن ہو جائیں گی۔ تم سمجھ رہے ہو وحشی جانور ہے، نہ اس کے پاس زبان ہے، نہ اس کے پاس فکر ہے، نہ اس کے پاس شعور ہے، تم اس کے پاس سواری کرو گے اپنی مرضی سے۔ ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں واقعات کے پیچھے جو حقیقت ہے، جو درس ہے وہ کیا ہے۔ اب بی بی کی حیات طیبہ اور بلکہ مجموعی طور پر میں عرض کیا کہ ایک لیول کیا ہوتا ہے صرف واقعے کو دیکھنا، دوسرا لیول کیا ہوتا ہے واقعے کو دیکھیں، واقعے کے پیچھے درس ڈھونڈیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے درس ڈھونڈ لیا، مثلا انما نطعمکم لوجہ اللہ، اس کے پیچھے درس ڈھونڈا کہ محتاج کی ضرورت کو پورا ہونا چاہیے، مثلا درس ڈھونڈا۔ یہ جو آپ نے درس ڈھونڈا یہ ایک عملی درس ہے۔ انسان کا جو عمل ہوتا ہے، اہل بیت نے ان حالات میں مسکیناً و یتیماً و اسیرا کی نصرت فرمائی۔ انسان کا جو عمل ہوتا ہے اس کی بھی کوئی روٹس ہوتی ہیں، اگر وہ روٹس نہ ہوں وہ عمل نہیں کر سکتا۔ مثلا الحمدللہ آپ لوگوں نے سب نے حجاب کیا ہوا، آپ کے اندر آپ کے کلچر میں آپ کی ویلیوز میں کچھ روٹس ہوں گی تبھی آپ نے حجاب کیا، ورنہ آپ حجاب نہ کرتے۔ ہم ایک واقعہ سنیں، واقعے کے پیچھے درس لیں، درس کے پیچھے کیا لیں؟ وہ کلچر کون سی ہے جس میں یہ واقعہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ ورنہ آپ اگر اس کلچر کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو یا تو آپ واقعے پہ عمل نہیں کریں گے یا عمل کریں گے وہ اثر نہیں ہوگا جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ۔ اللہ کے نبی نے متعدد دفعہ اپنی زندگی میں مثلا ارشاد فرمایا کہ صلو کما اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں تم لوگ نماز پڑھو، طریقہ وہ کرو جو میں کرتا ہوں۔ صحیح، مسلمانوں نے اڈاپٹ کیا کچھ نہ کسی طریقے سے، کچھ نہ کسی طریقے سے نماز پڑھ۔ بس ایک واقعہ ہوا کہ نبی نے نماز پڑھی، ہم نے اس واقعے کو اختیار کر لیا کہ ہم نے بھی نماز پڑھی۔ صحیح،
اچھا ہم نے جو نماز پڑھی یہ وہی ہے جو اللہ کے نبی نے نماز پڑھی؟ حقیقت میں نہیں، ظاہر میں شاید وہی ہے، انشاءاللہ وہی، حقیقت میں ہے یا نہیں بہت مشکل ہے۔ اچھا کیوں؟ بھئی ان کا ایک وجود ہے جس وجود سے یہ عمل صادر ہوا ہے، وہ نفسانی وجود ہمارے پاس نہیں ہے۔ اچھا کیا ہم نے یہ نہیں سنا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ بہت ہیں۔ اصل مشہور ہے یہ جو ایران میں بادشاہت کا ایک سلسلہ گزرا قاجاری نام کر کے، جو آخری جو سلسلے رہے ہیں بادشاہتوں کے اس میں سیکنڈ لاسٹ بنے گا قاجاری سلسلہ۔ تو اس قاجاری سلسلے کے جو بادشاہ تھے یہ بعض علماء سے بھی بہت نزدیک تھے، ان میں سے بعض، عجیب بات میں عرض کروں، ان میں سے بعض نماز شب بھی پڑھتے تھے اور ظالم بھی تھے، جابر بھی تھے۔ عرض ہوا کہ وہ جو بادشاہ تھے وہ نماز شب پڑھتے تھے لیکن ظالم بھی تھے، ان میں سے کچھ علماء کے نزدیک بھی تھے۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ بھئی انسان نماز شب پڑھتا ہو، اللہ کی بندگی کرتا ہو، اللہ کے سامنے آلاف آلاف کہتا ہو، پھر ظلم کیوں کر رہا ہے دن میں؟ تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ اس نے عمل کی کاپی کی ہے، کلچر کی کاپی نہیں کی ہے، کلچر کی کاپی نہیں کی ہے۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے اہل بیت کے اعمال کی کاپی کر رہے ہیں، کلچر کی کاپی نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں اس پہ نہیں رکنا چاہیے کہ ہم صرف عمل کو دیکھیں اور بیان کریں، بلکہ اس عمل کے پیچھے ایک خاص کلچر ہے، اس کلچر کو بھی سمجھنا ہوگا۔ اچھا اب سادہ سی ایک بات ہے، عمل کو بیان کرنا آسان ہے یا درس بیان کرنا آسان ہے؟ عمل، درس مشکل ہے۔ درس بتانا آسان ہے کہ یہ عمل کرو، یا اس کی کلچر کو بتانا؟ کہیں گے درس کو بتانا کلچر کے مقابلے میں پھر آسان ہے، کلچر بہت مشکل ہے۔ پھر کیوں؟ اصل کلچر کو سمجھنا مشکل ہے۔ امام نے یہ عمل انجام دیا، اس کے پیچھے امام کس قسم کی ذہنیت لوگوں کے اندر، کس قسم کی شخصیت لوگوں کے اندر بنانا چاہتے تھے، یہ بہت مشکل ہے۔ اب ایک تیسرا لیول ہے، یہ جو ثقافت ہوتی ہے، کلچر ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے، اس کی پرسنل کلچر، اس کو ہم عنوان دیتے ہیں اس کلچر کو اخلاق۔ اخلاق، یہ جو اخلاق ہوتے ہیں یہ کچھ حقیقتوں سے نکل رہے ہوتے ہیں، کچھ حقیقتیں ہوتی ہیں جس کو انسان مان لیتا ہے، ان حقیقتوں سے یہ اخلاق نکلتے ہیں، کلچر نکلتا ہے۔ جب تک ان حقیقتوں پہ یقین نہ ہو یہ کلچر نہیں بن سکتی۔ بس امام نے ایک عمل انجام دیا، اس عمل کے پیچھے ایک درس ہے، درس کے پیچھے ایک کلچر ہے جس کو ہم اخلاق کہتے ہیں، اس اخلاق کے پیچھے کیا ہے؟ حقیقتیں۔ ان حقیقتوں ہم کیا کہتے ہیں؟ عقائد۔ سبحان اللہ، یہ وہ عقائد، انہوں نے ایک خدا کو مانا ہے، ایک آخرت کو مانا ہے، ایک خدا کی طرف سے دی جانے والی ذمہ داری کو مانا ہے، یہ حقیقتیں۔ ان حقیقتوں کی بیس پر ان کا ایک کلچر ڈیولپ ہوا ہے، یہ ان کے اخلاق۔ اس اخلاق کی بیس پر انہوں نے ایک عمل انجام دیا، صحیح؟ ہماری غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہم واقعہ بیان کرتے ہیں، اس عمل کو بیان نہیں کر پاتے جو انجام پایا۔ عمل بیان کرتے ہیں، اس ثقافت، کلچر کو، اخلاق کو بیان نہیں کرتے جس سے یہ عمل نکلا، اور اس اخلاق کو اس وقت تک حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ عقائد نہ ہو جن سے یہ اخلاق نکلا ہے، صحیح ہے؟ اچھا اب آپ اگر اس اصول کو قبول کر لیں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، تو آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ بعض لوگوں میں اہل بیت کے لیے احترام، تعظیم بہت ہے، عمل وہ نہیں ہے، یا عمل ہے اخلاق وہ اخلاق نہیں ہے، صحیح ہے؟ ہاں ایک دفعہ وہ اخلاق ڈیولپ ہو جائیں تو پھر اس کا مطلب ہے وہ عقیدہ ہوگا، ورنہ وہ اخلاق آ ہی نہیں سکتے تھے۔ میرا اپنے خیال ہے جیسے خدا نے متعال نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا
وعملوا الصالحات، ایمان یعنی عقیدہ صحیح قطعاً عمل صالح کروائے گا، قطعاً عمل صالح کروائے گا۔ اس کا مطلب ہے اگر عقائد تک بات صحیح پہنچ جائے تو اخلاق خود بخود صحیح ہوں گے، اور اخلاق کے بعد عمل خود بخود صحیح ہوگا۔ اور غلطی ہماری کہاں ہوتی ہے؟ ہم پیچھے جانے میں یا واقعہ دیکھتے ہیں، درس نہیں دیکھتے، درس دیکھ لیتے ہیں، ثقافت نہیں سیکھتے۔ ثقافت سیکھنے تو اس کا مطلب ہے پھر عقیدہ ہوگا، ورنہ وہ ثقافت کے عقیدے کے بغیر آ ہی نہیں سکے گی۔ صحیح ہے، اب ہم اس کو تطبیق کرتے ہیں، اب ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور امپلیمنٹ ایک سادہ سے واقعے سے کرتے ہیں، مشہور و معروف واقعہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ آپ نے شاید اس طرح کا ایک واقعہ سنا ہوگا سادہ سا، کہ کوئی خاتون بیوی کے پاس سوال کرنے آئی۔ انہوں نے سوال کرنا شروع کیا، ان کے سوالات کچھ لمبے ہوئے۔ جب سوالات طولانی نہیں ہوئے تو انہوں نے بیوی سے معذرت کی، ایک دفعہ معذرت کی کہ میں ایک اور سوال پوچھوں، انہوں نے فرمایا پوچھو۔ پھر انہوں نے دوبارہ معذرت کی۔ بیوی نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اس سوال پوچھنے اور جواب دینے میں ایسا ہی اجر حاصل ہو رہا ہے، اور ایسے ہی مجھے احساس ہو رہا ہے جیسے کوئی بہت زیادہ سامان لے کے پہاڑی پہ چڑھ رہا ہو اور آخر میں پہاڑی کی چوٹی پہ پہنچ جائے۔ صحیح، انسان کو کتنا سکون ہوتا ہے کہ بھئی میں یہ سامان لے کے چڑھ رہا تھا، اتنا مشکل تھا، اتنی مصیبت تھی، اور آخر میں وہاں پہنچ گیا جہاں پر اس کو پہنچنا تھا۔ بیوی نے فرمایا تمہارے سوال کرنے سے مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہوگی، تم سوال جاری رکھو۔ اچھا، اب یہ ایک واقعہ ہے نا، اس کے پیچھے ایک عمل ہے، ایک درس ہے۔ درس کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو شخص سوال پوچھے آپ اسے جواب دے دو، یہ درس ہوگی۔ اچھا، اس درس پہ عمل کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ ایک خاص ثقافت چاہیے۔ وہ ثقافت کیا ہے؟ وہ ثقافت یہ ہے کہ میں دوسروں کی مدد کرنے کو کم کاؤنٹ نہیں کرتا ہوں۔ صحیح ہے نا؟ یہ ہماری ثقافت بننی چاہیے تھی کہ ہم دوسروں کی مدد کرنے کو کم شمار نہ کریں، بلکہ اس کو بہت بڑی اللہ کی نعمت شمار کریں۔ جیسا کہ مثلا مولا نے ایک قول میں ارشاد فرمایا کہ یہ بہت خوبصورت قول ہے، عمل بہت سخت ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کا تمہاری طرف ضرورت سے بڑھنا، لوگوں کا تمہاری طرف ضرورت کے لیے پورا کرنے کے لیے بڑھنا، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے جو اس نے تم پہ نازل کی ہے۔ تم غمزدہ ہو کر اس سے پریشان ہو کر اللہ کی نعمت کو دور نہ کر دینا۔ صحیح، کچھ لوگ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں اپنی مدد حاصل کرنے کے لیے، ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اچھا، جب ان کا رش لگا ہم گھبرا گئے کہ بھئی میں کیا کیا کروں، اور ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ میں کتنی مشکلات پالوں، میں کتنا کر سکتا ہوں، کہاں تک کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد امام فرمایا تم یہ جو کہہ رہے ہو نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تم خدا سے کہہ رہے ہو خدا نعمتیں نہ بھیج، میں نہیں اٹھا سکتا۔ صحیح ہے، تمہارے پر نعمتیں نہیں آئیں گی، لیکن یہ نعمت کس نے روکی ہے؟ تم نے روکی۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب دیکھیے، بیوی کا ایک عمل تھا، اس عمل کے پیچھے ایک درس تھا کہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اس درس کے پیچھے ایک کلچر ہے، وہ یہ کہ ہم لوگوں کی مدد کرنے کو کم شمار نہیں کرتے، بلکہ اس کو بہت عظیم الشان شمار کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ بہرحال دنیا ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، ایک آخرت ہے۔ اس دنیا اور آخرت کا ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے وہ آخرت کو تعمیر کر رہا ہے یا برباد کر رہا ہے۔ صحیح، اگر کسی کو اس عقیدے پر یقین نہ ہو تو کیا وہ یہ ثقافت بنا پائے گا کہ انسانوں کی مدد کرنا عظیم الشان کام ہے؟ نہیں۔ کیا وہ انسانوں کی مدد کرنے کے لیے وہ قربانیاں دے پائے گا؟ نہیں۔ صحیح۔ اچھا، ممکن ہے کہ وہ اس عمل کو جبرن کاپی کر لے، یہ ہو سکتا ہے، ایک آدھ دفعہ کے لیے جبرن کاپی کر لے کہ کسی نے پوچھا، ضرورت کے لیے بڑھا اور اس نے بھی کر ڈالا، لیکن اس ثقافت کے ساتھ نہ ہوا تو اس کو وہ اجر نہیں ملے گا۔ کاپی کر لے گا ممکن ایک آدھ دفعہ، لیکن ثقافت چاہیے۔
صحیح ہے. اب آپ اور میں ہمیشہ ان کی زندگی میں اس کو ڈھونڈتے رہے. اچھا جب ہم نے یہ کر لیا تو پھر ایک اگلا کام ہمارے سامنے آئے گا، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مثلا فرض کر لیجیے ہم اتنے خوش قسمت ہوئے کہ ہم نے عمل کے پیچھے درس کے پیچھے ثقافت کے پیچھے عقیدہ، ان سب کو ہم نے ٹریس کر لیا. اچھا اب ہمارا کام کہاں سے شروع ہوگا؟ ہمارا کام یہاں سے شروع ہوگا اس کو جانچنے پر کہ ہم اس عقیدے میں کتنے پختہ ہیں جس عقیدے کے نتیجے میں یہ عمل نکلا تھا. کتنے پختہ ہیں اس عقیدے میں. اسی طرح سوال آئے گا کہ بھئی ایک خاص ثقافت کے تحت، اخلاق کے تحت انہوں نے یہ عمل انجام دیا تھا، شاید میں عمل دہرا لوں، وہ اخلاق میرے اندر آئے ہیں یا نہیں آئے. صحیح. یہ سوال ہمیں بار بار اپنے آپ سے کرنے پڑیں گے. اور میرا اپنے خیال ہے کہ یہاں سے ہماری یہ پرابلم سولو ہوگی کہ بعض اوقات کیوں ہم ظاہر میں تو ان کو کاپی کر پاتے ہیں لیکن باطن میں کاپی نہیں کر پا رہے. وہ اثر ہمیں نصیب نہیں ہو رہا جو ان کے راستے پر چلنے کے نتیجے میں ہمیں مل جانا چاہیے تھا. اب میں اس کی تطبیق ایک اور جگہ پہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ تھوڑا سا سخت رہے گا لیکن اس کو کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب جو میں کرنے والا ہوں یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، ایک اعتبار سے مشکل ہے. وہ کیا ہے؟ بعض اوقات اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین کچھ ایسے طریقوں سے زندگی گزار رہے تھے جن کو ظاہر میں کاپی کرنا ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. نہ صرف ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، ان کے آنے والی نسلوں نے بھی اس کو ظاہر میں کاپی نہیں کیا. مثلا آپ سب نے یہ جملہ سنا ہوگا، ہم سب نے شاید پڑھا بھی ہو، بیان بھی کیا ہو کہ امیر المومنین سوکھی روٹیاں کھاتے تھے. سنا ہے نا؟ یہ بھی سنا ہوگا آپ نے کہ وہ گھٹنے سے توڑ کے روٹی کھاتے تھے، بعض اوقات اتنی سوکھی ہوتی تھی. ہم نے سنا. اچھا ہمیں معلوم ہے کہ مثلا احتیاط فرماتے تھے کہ اس میں دسترخوان کے اوپر 2 کھانے نہ ہوں. یہ ہم سب نے سنا. اچھا کیا بعد میں آنے والے ان کی نسل طیبہ میں آنے والے معصومین علیہ السلام نے بھی حتیٰ بالکل اسی طرح عمل کیا؟ نہیں، بالکل اسی طرح عمل، ظاہر کے اندر بالکل اسی طرح عمل نہیں کیا. اچھا اب ہم اور آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں، اپنے آپ سے ایک سوال پوچھ سکتے ہیں، بھئی کیا یہ پاسبل ہے کہ معصومین کی سیرت میں تضاد ہو؟ نہیں. ہمیں معلوم ہے کہ یہ پاسبل نہیں. صحیح ہے. اب یہ جو سوال میں نے آپ کے سامنے اٹھایا بالکل یہی سوال آئے گا سیاسی فیصلوں کے اوپر. ایک امام نے صلح کی، ایک امام نے جنگ کر لی. صحیح. دیکھیے یہ جو پہلا پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، عمل کے پیچھے درس ہے، درس کے پیچھے ثقافت ہے. اگر آپ نے اس کو سالو نہیں کیا تو آپ کہاں مشکل میں پھنسیں گے؟ ان جگہوں پہ مشکل میں پھنسیں گے. کیوں؟ ایک ظاہری عمل ہے جو ان کے آگے آنے والی نسل طیبہ نے انجام نہیں دیا. ایک امام نے کسی اور طرح ظاہراً انجام دیا، ایک امام نے ظاہراً کسی اور طرح انجام دیا. تو ہم کیا کہیں گے؟ صرف ظاہر کی پیروی کافی نہیں. آپ کو جا کے اس کے درس کو دیکھنا ہوگا، درس کے پیچھے ثقافت کو دیکھنا ہوگا. ہاں اب ہم ایک بات گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں، ظاہر میں تو فرق آ سکتا ہے، ثقافت میں کبھی فرق نہیں آئے گا. کبھی فرق نہیں آئے گا. ثقافت ایک رہے گی. اور ثقافت ناشی ہوتی ہے، نکل رہی ہوتی ہے عقیدے سے. اور کیوں ثقافت میں فرق نہیں آئے گا؟ چونکہ سب کا عقیدہ ایک ہی عقیدہ ہے، سب کا عقیدہ ایک ہی ہے، سب کی پرسنالٹی ایک ہی ہے، سب کے فیصلہ کرنے کے اصول ایک ہیں، سب کا زمانے کو جانچنے کا طریقہ کار ایک ہی ہے، سب کچھ ایک ہے. ظاہری عمل میں کیوں فرق ہے؟ تو ہم کہیں گے اس ثقافت کی تطبیق مختلف زبانوں میں مختلف طریقوں سے ہے. ایک ہی ثقافت ہے. اس ثقافت کو جب آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں، ایک زمانے میں اثر کچھ اور ہے، دوسرے زمانے میں اثر کچھ اور ہے. اب میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں، اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. آپ اور میں
مولا امیر المومنین کے ہم میں سے زیادہ تر لوگ تقریباً سبھی کوفہ میں امیر المومنین کے گھر کی زیارت کر چکے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ جو ہم نے وہ گھر دیکھا ہے، وہ گھر ہم لوگوں کے گھروں کے مقابلے میں کمرے کی مثلا بڑے ہونے کے حساب سے بہت چھوٹے، بہت ہی چھوٹے. اچھا، بیوی کے گھر میں جو مدینے میں تھا، کم و بیش ہمیں پتہ ہے کہ اس گھر کے اور اس کمرے کے اوضاع و احوال کیا تھے. شاید ہم میں سے جو کوئی غریب ترین بھی ہو تو اس کے گھر میں بھی اس سے حالت بہتری تھی. قبول ہے یا نہیں؟ قبول ہے. خود جو بی بی کا گھر تھا یا مولا امیر المومنین کا گھر تھا، اگر باقی ائمہ کے گھروں سے اس کا مقابلہ کریں، مقابلہ صحیح نہیں ہوگا. ہم تو خیر چھوڑ ہی دیں. تو ہم اس کا حل کیا ہے، کیا نکالیں گے، اس کو کیوں اس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی وہ ایک گھر ہے، یہ ایک عمل ہے، اس عمل کے پیچھے ایک درس ہے. درس کیا ہے؟ مادہ پرستی مت کرو. اس مادہ پرستی کے نہ کرنے کے پیچھے ایک ثقافت ہے، وہ کیا ہے؟ دنیا پرستی کی مذمت ہے، دنیا پرستی مضمون ہے. جب ہم ثقافت کہتے ہیں تو اس میں مین پارٹ کیا ہوتا ہے؟ کیا کرنا اچھا ہے، کیا کرنا برا ہے. کیا کرنا اچھا ہے، کیا کرنا برا. اچھا اور برا یہ ثقافت اور اخلاق کی نشانی ہوتی ہے. تو اس کے پیچھے ایک ثقافت ہے، وہ یہ کہ دنیا پرستی اچھی چیز نہیں ہے، دنیا پرستی کی مذمت. یہ جو آپ نے کہا دنیا پرستی کی مذمت، دنیا پرستی اچھی چیز نہیں ہے، اس کی تطبیق مولا امیر المومنین کے زمانے میں کیا تھی؟ وہ گھر تھا. اس کی تطبیق مولا چھٹے امام کے زمانے میں کیا تھی؟ ان کا گھر تھا. آج کے دور میں کیا ہوگی؟ جج کرنا پڑے گا. آج کے دور میں اس کی تطبیق کیا ہوگی؟ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے گھر ہوں گے، یا وہ کیسے گھر بننے چاہیے، کیسی زندگی ہونی چاہیے جس میں ہم یہ کہیں اس میں دنیا پرستی نہیں ہے. صحیح ہے. تو آپ عمل کاپی نہیں کر پائیں گے، لیکن کیا آپ کو کاپی کر لینا چاہیے؟ ثقافت، اخلاق کو کاپی کریں. اب مثلا بیوی کے جہیزیے میں جو کچھ تھا وہ آپ کو معلوم ہے. جس کو نہیں بھی پتا، اردو میں مثلا نقوش عصمت مولانا علامہ ذیشان جوادی سوال اللہ مقاموں کی کتاب میں دیکھ لیں. صحیح ہے. کوئی ہے یہاں پہ جس کے جہیز میں یہ ہو؟ پاسبل نہیں، پاسبل نہیں ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ عمل میں 100% کاپی نہ بھی کرو. یہ دیکھو پیچھے ثقافت کیا تھی. ثقافت کیا تھی؟ مثلا ہم کہیں گے ثقافت یہ تھی کہ جو انتہائی ضرورت تھی زندگی میں اس کو پورا کر لو. ایک آدھ کوئی چیز ایسی بھی کہ جس سے تمہیں کوئی سہولت مل جائے، آسائشوں پہ مت جاؤ، آسائشوں پہ مت جاؤ. اب اس کی تطبیق امیر مومنین کے زمانے میں ایسے ہوئی، اس کی تطبیق باقی آنے والے ائمہ کے زمانے میں ایک اور طریقے سے ہوئی. آپ کے اور میرے زمانے میں کس طرح سے ہوگی، اس کو ہمیں جج کرنا ہوگا. یہ وہ مشکل کام ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے. مثلا کوئی ہم سے پوچھتا ہے ان کے جہیزیہ میں یہ تھا، ہم بھی اپنی بچیوں کو وہی دیں جہیز میں، تو ہم کہتے ہیں نہیں، وہاں سے ایک درس حاصل کرو. وہ درس کیا حاصل کرو؟ وہ یہ کہ مثال کے طور پر آپ نے اپنے بچوں کو دنیا کی آسائشیں نہیں دینی. ٹھیک ہے، ضروریات کو پورا کرو، ضروریات کو پورا کر لو، کچھ سہولتیں بھی دے دو، لیکن دنیا کی آسائشوں کو مت دو. ٹھیک. اب اس کے پیچھے ایک اور درس لوں گا میں. وہ کیا ہے؟ دنیا زینت کا ذریعہ نہیں بننی چاہیے. انہوں نے دنیا کو وسیلے سے زیادہ اہمیت نہیں دی کبھی. حتیٰ جب بیوی کے گھر سے بڑے گھر میں رہے، مثلا مولا امیر المومنین سوکھی روٹی کھاتے تھے، ان کے فرزند کا بڑا دسترخوان تھا. کیا سب کو سوکھی روٹی کھلاتے تھے؟ نہیں. تو جو مولا امیر المومنین کھاتے تھے وہ دوسروں کو کیوں نہیں کھلاتے تھے؟ تو خود امیر المومنین کا اصرار تھا کہ میں امام ہوں، میری ذمہ داری کچھ اور ہے. صحیح. تو ہم کہیں گے نہیں، ثقافت کو تطبیق کرنا ہوگا. ثقافت کو کیسے تطبیق کریں گے؟ اب دیکھیے اس کو میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. نمبر 1، دنیا میں سے ضرورت کا لینا تمہارا حق ہے، ضرور لو. نمبر 2، دنیا سے تجملات بنانا حرام ہے تمہارے اوپر، مت بناؤ. دنیا سے تجملات بنانا، تجملات کا مطلب کیا ہے؟
آپ نے دنیا کو اپنی زینت کا ذریعہ سمجھ لیا. تو یہ دنیا کی چیز آپ کے پاس ہے، کیوں ہے آپ کے پاس؟ اس سے میں اپنی شخصیت میں اضافہ کر رہا ہوں. یہ غلط ہے. ایک چمچہ بھی ہوا پھر غلط ہے. دنیا کے ذریعے اپنے تجملات میں کیوں اضافہ کر رہا ہو؟ اپنی خوبصورتیوں میں کیوں اضافہ کر رہا ہو دنیا کے ذریعے سے؟ یہاں پر آ کر ہمیں ان کی کلچر سمجھ میں آتی ہے. مثلا جب ان سے سوال پوچھتے ہیں اہل بیت سے کہ بھئی آپ خواتین جو ہیں وہ دنیا کی خواتین زیور پہنتی ہیں، دنیا کی خواتین یہ کرتی ہیں، آپ دنیا کی خواتین کو خوبصورتی کے لیے کیا نسخہ دینا چاہتے ہیں؟ فرمایا حیا عورت کا زیور ہے. حیا اختیار کریں، عفت اختیار کریں، یہ اس کی زندگی کو خوبصورتی دے دے گی. اس کو ہم کہتے ہیں کلچر. یہ کلچر ہے. اب ممکن ہے، اب دیکھیے اس میں کلچر میں گہرائی کتنی آتی ہے. کلچر میں اتنی گہرائی آتی ہے. ممکن ہے کہ کوئی صرف ایک چھوٹے سے لوہے کے ٹکڑے سے تجملات کا اظہار کرے، یہ بھی صحیح نہیں. اور ممکن ہے کوئی ضرورت کے تحت سونا پہنے اور وہ صحیح ہو. ممکن ہے کوئی ضرورت کے تحت سونا پہنے وہ صحیح ہو، اور ممکن ہے کوئی تجملات کے اظہار کے لیے لوہا اٹھائے اور وہ صحیح نہ ہو. آپ ثقافت کو اختیار کریں. اور بیوی کے حیات طیبہ میں باقی آنے والے معصومین علیہ السلام کی زندگی میں یہ جو مسئلہ ہے وہ ہمارے سامنے بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمیشہ اس پہ جائیے. اب مثال کے طور پر ہم بیوی کے صدقات کو دیکھیے جو لوگوں کی مدد کے لیے بیوی نے ارشاد فرمایا انجام دی. ان سب میں جو اہم ترین صدقات کے اندر معاملہ آیا وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ایک واقعے کی صورت میں آیا. اور وہ واقعہ کون سا واقعہ تھا؟ وہ واقعہ تھا جس میں بیوی نے وہ ہار دے دیا جو ان کی والدہ سے منسوب تھا. صحیح؟ اچھا، یہ واقعہ میں تکرار کر سکتا ہوں کیا؟ نہیں. ایک ہار، ماں کا دیا ہوا ہار، اسپیسیفک ہار کوئی کہاں سے لائے؟ ضروری نہیں کہ ہر ماں نے ہر بچی کو ہار دیا ہو. تو میں اس کے پر عمل کیسے کروں گا؟ تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ بھئی اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، اس کے پیچھے ایک درس ہے، ایک ثقافت ہے. اور وہ درس و ثقافت ہم سے کہہ رہی ہے کہ تمہاری زندگی میں جن چیزوں سے وابستگی زیادہ ہو انہیں بھی کبھی اللہ کی راہ میں قربان کرو، اسے بھی قربان کرو. اب مجھے دیکھنا پڑے گا کہ بھئی میری زندگی میں جن چیزوں سے میری وابستگی ہے، اٹیچمنٹ ہے، چاہے اٹیچمنٹ کی روٹ صحیح ہوں. بیوی اپنی والدہ سے اٹیچ تھیں، روٹس غلط ہیں کیا؟ نہیں. بیوی کی والدہ نے ان کو ایک ہار دیا تھا. ہار بظاہر دنیا کی ایک چیز ہے، لیکن چونکہ ماں سے اٹیچمنٹ کا ایک نشان تھا، یہ غلط نہیں ہے. یہ غلط نہیں. کس چیز نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ اٹیچمنٹ غلط نہیں ہے؟ اس نے بتایا کہ جب اس ہار کو بھی اللہ کی راہ میں دینا پڑا تو دے دیا. یہ اٹیچمنٹ غلط نہیں تھا. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہم یہ سوچتے کہ میرے پاس ایک چیز ہے، گفٹ ہے میرے والد سے، ایک میری شرعی ذمہ داری آئی کہ یہ گفٹ میں دوں اور میں نہیں دے رہا، اب غلط ہے. اچھا اب دیکھیے یہ اصول آپ نے بنا لیا نا، یہ ثقافت بن گئی. یہ ثقافت آپ دیکھیں ہر جگہ ہے. پھر اب یہ ثقافت آپ کو ہر جگہ ملے گی. مثلا کہاں پہ ملے گی؟ مثلا ایسا بھی ہوگا کہ امام کہیں تشریف فرما ہے، کوئی ایک آدمی آتا ہے اور امام سے کچھ مانگتا ہے اور امام اس کو دے دیتا ہے، اور کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ امام اتنے سے مانگنے پر اتنا کچھ دے دیا آپ. یا مثال کے طور پر کبھی کوئی ایسا کوئی عمل انجام پایا جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے کسی شخص کو ایسا تحفہ دے دیا جو کسی بھی صورت میں دماغ میں آتا ہی نہیں کہ بھئی یہ کیوں تحفے میں دے دیا. اہل بیت نے دے دیا. اچھا کیوں دیا؟ رزلٹ ایک ہی رزلٹ ہے، وہ یہ کہ ہمارا کوئی بھی تعلق خدا سے ہمارے تعلق سے بڑھ کر نہیں ہے. جب وہ خدا سے ہمارا تعلق بیچ میں آئے گا تو ہم کسی بھی تعلق کو ختم کر دیں گے.
اچھا یہ ہمیں درس ملتا ہے. اب میں شاید ہار والے واقعے پہ عمل نہ کر سکوں لیکن اس ثقافت پہ عمل کر سکتا ہوں. ہاں اس پہ عمل کر سکتا ہوں. آپ اب میں مسلسل یہ کام انجام دیں اور یہ کہ واقعات کے پیچھے درس کو ڈھونڈیں, درس کے پیچھے ثقافت کو ڈھونڈیں. اور میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں, یہ ثقافت اس وقت تک ایجاد نہیں ہوگی جب تک ان حقیقتوں پہ یقین نہیں ہوگا. ان پہ یقین چاہیے. ایک مثال اور عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد وعلی صلی. اب تھوڑا سا دیکھیے, ہم نے جو پریکٹس کی اس میں تھوڑا سا ایک سخت پوائنٹ آیا بیچ میں, اس کو کیسے سالو کیا جائے اس کو سالو کیا. اب ایک اور پوائنٹ ہے, وہ ایک اور ٹپیکل سخت پوائنٹ. وہ کیا ہے؟ بی بی کی ذات مشہور ہے, بجا مشہور, بالکل جتنا مشہور ہے وہ بھی کم ہے. بی بی کی ذات مشہور ہے حیا, عفت, پردے کے لیے, پاکیزگی کے لیے. یہ جو حیا, عفت, پاکیزگی ہے, حجاب, پردہ, یہ سب بی بی کی زندگی کا ایسا بنیادی اصول ہے جس میں نہ انہوں نے نہ ان کی اولاد طاہرہ سلام اللہ علیہ مجمعین کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا. ان سب کے باوجود بی بی میدان جنگ گئیں یا نہیں گئیں؟ نہیں تھی. اپنی زندگی میں, اپنے والد کی زندگی میں تشریف فرما ہوئی تھی. ہمیں اور آپ کو چیک کرنا پڑے گا یہ اصول جو حیا, عفت, پردہ, حجاب, یہ اصول ہے, اس اصول کی لیمٹس کہاں پر ہیں؟ بی بی میدان جنگ کیوں تشریف فرما ہوئی؟ مثلا اللہ کے نبی کے بارے میں ایک خبر مشہور ہوئی اور بی بی خود تشریف فرما ہوئی تاکہ اللہ کے نبی کی عیادت فرمائیں, ان کے زخم کا علاج کرنے کی کوشش کریں. تو مثال کے طور پر ہم یہ سوچتے ہیں ایک لمٹ ہمیں پتہ چل گئی, وہ یہ کہ اگر مثال کے طور پر معاشرے کے اندر لیڈر کے لیے دین کے نام پر کوئی ضرورت پڑے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ حیا, عفت اور حجاب, اس کی جو ظاہری پریکٹس تھی وہ ظاہری پریکٹس چینج ہو جائے گی. اور وہ بی بی جو گھر میں تشریف فرما ہوتی تھیں وہ میدان جنگ میں اندر تشریف فرمائیں. البتہ اس کے بھی اصول ہیں, انہیں اصولوں کے ساتھ. اچھا یہی چیز ہمیں آپ کو کہاں دیکھنی پڑے گی؟ جب بی بی دربار میں تشریف لے گئیں کہ ان کے اقوال مشہور ہیں ہمارے پاس, اور ان تمام اقوال کے ہوتے ہوئے ایک خاص موقع کے اوپر بی بی ایک ہدف کی خاطر دربار میں تشریف فرما ہوئی. اب میں جو سخت بات تھی وہ یہاں پہ تھی, وہ ہدف کون سا ہدف ہے جس کی خاطر بی بی دربار میں تشریف فرما ہوئی؟ صحیح. تو ہم ظاہر ہے کہ بہت آسانی سے اس وقت کہہ سکتے ہیں الحمدللہ 1400 سال سے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں, ہمارے پاس کچھ چیزیں جمع ہو گئی ہیں الحمدللہ, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز چند درخت نہیں ہے. درختوں کی خاطر بی بی گھر کو ترک کر کے دربار تک نہیں جائیں گے. تو ہم کہیں گے کہ بالآخر معاملہ تو باغ کا ہی تھا نا, تو ہم کہیں گے ہاں معاملہ تو باغ کا تھا, لیکن اصل معاملہ باغ کے پیچھے امیر المومنین کے حق کا تھا. صحیح. بس ہمارے پاس ثقافت کیا بنی؟ ثقافت یہ بنی کہ اصل معاملہ دین کا ہے, اصل معاملہ حق کا ہے, جس کی خاطر بی بی کبھی میدان جنگ میں تشریف فرما ہو سکتی ہیں, کبھی وہ دربار میں بھی آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کتنے ہی لوگ ہمارے درمیان آج بھی ایسے ہوں گے جنہوں نے عفت, حیا, پردہ, حجاب اس اصل کو قبول کیا ہوگا لیکن اس ثقافت تک نہیں پہنچے ہوں گے. اچھا اس کے نتیجے میں غلط فہمیاں, اس کے نتیجے میں سوالات. مثلا بی بی کا جنازہ رات کو اٹھے, وجہ کیا ہے؟ حق امیر المومنین کے غصب کے اوپر اعتراض ہے یا پردہ ہے؟ دیکھیے آپ نے ابھی جواب میں اعتراض کہہ دیا. مثلا ابھی اگر ہم لوگ 40 سال پہلے ہوتے تو کیا بول رہے ہوتے؟ پردے کا. یہ انڈرسٹینڈنگ الحمدللہ تھوڑی بہت ڈیولپ ہونا شروع ہوئی ہے ہمارے اندر, گہرائی آنا شروع ہوئی ہے. لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو اسی کے اوپر رکیں گے کہ نہیں, معاملہ صرف اور صرف پردے کا.
تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جو سخت نقطہ تھا وہ یہیں پہ تھا، وہ یہ کہ بھائی یہ جو میں اور آپ ثقافت سنتے ہیں، اس ثقافت کو جب میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس ثقافت کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ آخر کی طرف لے جاتے ہوئے اپنی زندگی میں اس پہ عمل کیسے کریں؟ دو تین پوائنٹس میں نے اٹھایا آپ کے سامنے۔ ایک معاملہ تھا ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا، ایک معاملہ تھا دنیا سے اپنے تعلقات کے اندر ان کی ثقافت کو اختیار کرنا، ایک معاملہ تھا دین اور حق کی خاطر میدان کے اندر آنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مثلا اگر کوئی کہے بھئی اسائنمنٹ کے طور پہ کیا کیا جا سکتا ہے، آپ اس طرح کر سکتے ہیں، آپ بیوی کے حیات طیبہ سے ان ثقافتی اصولوں کو ایکسٹریکٹ کریں، ان کی زندگی سے ایسے اصولوں کو نکالنے کی کوشش کریں، پھر اپنے آپ سے ایک سوال کریں، ان اصولوں پر میں کیسے عمل کروں؟ آپ واقعات پہ عمل نہیں کر سکتے، واقعات تکرار نہیں ہوں گے آپ کے لیے، ثقافت وہی رہے گی، اس ثقافت پہ آپ کو عمل کرنا ہے۔ تو آپ اور میں اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ بھئی ہمارا جو دنیا سے تعلق ہے وہ تجملات کا تعلق تو نہیں ہے، ہمیں تجملات کے تعلق میں نہیں جانا چاہیے تھا، ہمیں کس قسم کے تعلق میں رہنا ہے اس تک رہیں گے۔ مثلا ہماری، میں اس ایک پوائنٹ چلیے ذہن میں آ گیا، یہ بھی عرض کرتا چلوں، انسان کی ذاتی عزت، ذاتی احترام انسان کے لیے محبوب ہے، پسندیدہ ہے یا نہیں ہے؟ کون سا ایسا انسان ہے جو کہے گا کہ مجھے احترام نہیں چاہیے، چاہے وہ اس احترام کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی بدترین بے احترامیاں کر رہا ہو، لیکن وہ کہے گا یہ کہ مجھے احترام چاہیے، چاہے وہ خود دنیا کی بدترین غلط حرکتیں کر رہا ہو، صحیح، لیکن اسے احترام چاہیے۔ اچھا، یہ جس کو احترام چاہیے اور یہ انسان کی نیچرل ایک انسٹنکٹ ہے اور ذات کے اندر حصہ ہے اس کی کوئی لمٹ ہے کیا؟ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ہاں، ایک لمٹ ہے، وہ کیا ہے؟ جب دین خطرے میں پڑے تو اپنے ذاتی احترام کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے اپنی ثقافت سے ہمیں یہ سکھایا۔ ذاتی احترام سب کی خواہش ہے اور ہر انسان کی ایک طبیعی خواہش ہے کہ اس کا ذاتی احترام ہو۔ اگر بیوی اس غصب کے مقابلے میں احتجاج پہ نہ آتی تو جو ان کی ذات سے ظاہری طور پر بے احترامی کی گئی تھی غاصبین کی طرف سے، وہ بے احترامی نہیں ہونی تھی۔ بیوی نے اس ذاتی احترام اور دین کے دفاع، اس دونوں میں اپنی ثقافت کے تحت دین کے دفاع کا انتخاب فرمایا اور کہا کہ میں اس ذاتی احترام کو قربان کروں۔ اب ذرا تصور کیجئے کتنا سخت ہے کہ وہ بیوی اپنے ذاتی احترام کو ختم کرے جس کے والد کے زمانے میں اس کے سامنے بے احترامی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، جن کے احترام کا وہ عالم تھا، خود نبی خدا کس طرح ان کے سامنے احترام دکھاتے تھے، اور ان بیوی کو پتا تھا کہ اگر میں علی کے حق کے دفاع کے لیے کھڑی ہوئی تو مجھے بے احترامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب ہم اس درس کو لے لیں، ظاہر کہ ہم مصائب کا نہ کوئی موقع ہے نہ محل، لیکن فقط اس بات کو دیکھتے ہوئے دیکھیں ان کی خواتین نے بار بار یہ کام انجام دیا۔ مثلا جب شاب ابی طالب تھا تو بی بی خدیجہ کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ شام میں جا کر ٹھہریں، وہ مکہ میں ٹھہر سکتی تھیں۔ ان کا خاندان، ان کا رتبہ اتنا معزز تھا کہ حتیٰ کفار مکہ ان کے خاندان پہ اعتراض نہیں کر سکتے تھے کہ وہ کیوں مکہ کے اندر تھے، لیکن بی بی نے خاندان نبوت کے ساتھ تعلق اور اپنے ذاتی احترام کے مقابلے میں ذاتی احترام کو قربان کیا اور خاندان نبوت سے تعلق کو اختیار کر لیا، پہلا عمل۔ حتیٰ اس دیوار کے وقت بھی ایسے ہی تھا۔ پھر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ نے والد کے انتقال کے بعد اپنے ذاتی احترام اور دین کے دفاع کے مقابلے میں اس ایکویشن میں دین کے دفاع کو اختیار فرمایا اور اپنے ذاتی احترام کو ظاہری طور پر قربان فرمایا۔ یہی عمل بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے انجام دیا۔
اور سید الشہداء کا خطبہ جو انہوں نے منی کے میدان میں واقع کربلا سے 2 سال پہلے ارشاد فرمایا، اس کے اندر ایک بہت عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ دین خدا پامال ہوتا رہا تو جس دین سے تم احترام لیتے تھے اس دین کے دفاع کے لیے تم نے اپنا احترام قربان نہیں کیا۔ امام کے سامنے اصحاب بیٹھے تھے، 300 کے قریب اصحاب تھے وہاں پر، اور امام ان سے اقرار لیتے تھے، کیا یہ حدیث سنی تم نے؟ وہ کہتے تھے ہاں ہم نے سنی اللہ کے نبی سے۔ اس کے بعد ایک موقع پہ ان کو ڈانٹا اور ان سے کہا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے دین خدا پامال ہوتا رہا، اور تمہیں صحابی رسول ہونے کے ناطے معاشرہ احترام دیتا تھا۔ کیوں احترام دیتا تھا؟ چونکہ تمہارا دین سے ایک تعلق تھا، تم احترام تو لیتے رہے، لیکن جب دین خدا تمہارے سامنے پامال ہو رہا تھا تم اس کے دفاع کے لیے آگے نہیں آئے۔ کیوں آگے نہیں آئے؟ اپنے ذاتی احترام کو قربان نہیں کر سکتے تھے۔ ہم میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، ہم کسی جگہ کے اوپر نہیں پڑھ پائیں گے اگر ہم نے فلاں غلط کام پر اعتراض اٹھایا، اس موقع کے اوپر ہم سلیکٹ کیا کریں؟ ایک طرف سے ہمارا ذاتی احترام ہے، ایک طرف سے ہمارے دین کا دفاع ہے، تو نعوذ باللہ تعالیٰ میں ذاتی احترام کو سلیکٹ کر لوں اور دین کے دفاع کو نعوذ باللہ تعالیٰ ترک کر دوں۔ کون سی ثقافت ہوئی بھائی؟ البتہ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ہر وہ کام کریں جس سے آپ کا ذاتی احترام ختم ہو جائے، نہیں، ہرگز، ظاہر ہے کہ یہ قانون نہیں ہے، ذاتی احترام مقدس ہے۔ انسان کو شریعت جو ہے وہ غیر مانوس لباس پہننے سے بھی منع کرتی ہے کہ بھئی کیوں ایسے لباس پہن رہے ہو جس سے تمہارے لوگ مڑ مڑ کے دیکھیں گے اس نے کیا پہنا ہوا۔ ذاتی احترام کو شریعت اہمیت دیتی ہے، لیکن جب وہ ذاتی احترام دین کے دفاع کے مقابلے میں آتا ہے پھر اہمیت نہیں دیتی۔ میں آپ سے کہا آخری پوائنٹ، ایک پوائنٹ اور میرے ذہن میں آتا ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ کیا ہے؟ بہت بالکل بلنٹلی، کیونکہ وقت بھی بہت کم، وہ ہے خداوند متعال کے ساتھ وہ تعلق جو بیوی نے ہمیں سکھایا ہے۔ خدا سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہم عمل دہرا لیتے ہیں، ثقافت نہیں دہرا پا رہے۔ تو ممکن ہے کہ کوئی شخص بیوی کی دی ہوئی تسبیح کو پڑھے اور اس ثقافت کو بھول جائے جو اس تسبیح کے پیچھے ہے۔ ممکن ہے کوئی شخص بیوی کی دی ہوئی دعاؤں کو پڑھے اور ان دعاؤں کے پیچھے اس ثقافت کو اختیار نہ کرے جو بیوی نے ارشاد فرمائی ہے۔ آپ اور میں ہمیشہ اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی میں عمل کو بھی اختیار کریں اگر پاسبل ہے، ثقافت کو اختیار کریں، ثقافت کے پیچھے اس عقیدے کو سمجھیں، اور انشاءاللہ اپنی زندگی کو اس راستے پر لے کے چلنے کی کوشش کریں۔ یہ جو بیوی کی زندگی میں غیر معمولی سخت حالات پیش آئے، اور ان تمام سخت حالات میں بیوی نے تمام مصائب کو برداشت کیا اور اپنے دین کے دفاع کی اور امیر المومنین کی دفاع کی ذمہ داری کو انجام دیا، یہ سب چیزیں اور ایسی تمام چیزیں جو اہل بیت کی زندگی میں جگہ جگہ آتی ہیں، جو خداوند متعال کے ساتھ انتہائی ذاتی تعلق کے بغیر قطعاً ممکن نہیں۔ انسانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ خداوند متعال سے تعلق کے بغیر یہ ساری مشکلات جھیل سکیں، اور امیر المومنین کی مثال ظاہر ہے ہم سب کے سامنے بہت واضح ہے۔ آپ کو اب ان سب کو میں اگر جمع کرنے کی کوشش کروں، آپ کو ان کے دیے ہوئے صدقات کے راستے پہ چلنا ہے، آپ ان کی طرح دین کے دفاع کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں ان کی طرح انسانوں کی نصرت کریں، کچھ بھی کریں، جو بنیادی ترین عنصر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بھئی آپ کا خدا سے تعلق کن بنیادوں پر ہے۔ جب اس میں اگر کوئی عملی بات اور اس میں صرف اضافہ کرنے کی خاطر، وہ یہ ہے کہ اگر آپ روزانہ کی بنیادوں پر خدا کے سامنے کھڑے نہیں ہو رہے، خدا کے سامنے گڑ گڑا نہیں رہے، تو میرا اپنے خیال ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ان کی ثقافت کی پیروی کر سکیں گے۔ آپ کو ان کی طرح خداوند متعال کے حضور اپنی تنہائیوں میں گڑ گڑانا ہوگا۔ اگر یہ نہیں کریں گے، نعوذ باللہ اسے کم سمجھیں گے،
نہ آپ حق کے لیے قربانی دے سکیں گے، نہ ان کی طرح دنیا کی پستیوں سے بچ سکیں گے، نہ انسانوں کی نصرت کر پائیں گے۔ یہ سب کا سب اس وقت ہوگا جب خدا کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوگا۔ اب اس تعلق کے لیے آپ نماز شب کی بات کریں، آپ دعاؤں کی بات کریں، آپ اللہ کے حضور استغفار کی بات کریں، آپ قرآن کریم پڑھنے کا ذکر کریں، نماز کی پابندی کا ذکر کریں، ان سب کی طرف توجہ فرمائیں۔ کل ہی میں نے ایک کلپ پھر دوبارہ دیکھا، تو چونکہ میں نے کل ہی دیکھا تو پھر میرے ذہن میں آ گیا، اور میں سوچ رہا ہوں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ آقا، ان کے استاد تھے سید علی قاضی طباطبائی۔ آپ کو اردو میں کوئی بھی ایسی کتاب مل جائے جو آیت اللہ بہجت کے استاد سید علی قاضی طباطبائی کی زندگی کو تھوڑا بہت بیان کر سکے تو انہیں ضرور پڑھ لیجیے گا۔ مجھے یاد نہیں کون سی اردو کی کتاب میں آیا ہوگا، کوشش کروں گا اگر یاد رہا تو اگلی دفعہ کے لیے ذہن میں رکھوں۔ آپ اپنے اور اساتذہ سے معلوم کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ امام خمینی کے علم عرفان میں 2 استاد تھے، آیت اللہ شاہ آبادی، آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی۔ 2 استاد تھے امام خمینی کے۔ آقا بہجت کے جو استاد تھے آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی۔ امام خمینی نے سید علی قاضی طباطبائی سے براہ راست درس کبھی نہیں لیا، لیکن امام خمینی کے اطراف میں جو لوگ تھے تقریباً عرفاء میں سے تقریباً سارے وہ تھے جو سید علی قاضی طباطبائی کے شاگرد تھے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ خود امام خمینی سید علی قاضی طباطبائی کے شاگرد نہیں تھے، اس سلسلے عرفانی میں اس سلسلے سے براہ راست اٹیچ نہیں تھے، لیکن سید علی قاضی طباطبائی نے جتنے بھی شاگرد بنائے زیادہ تر امام خمینی کے اطراف میں تھے، اور ان کے کام میں ان کی نصرت کر رہے تھے، جن میں آیت اللہ بہجت بھی شامل ہیں، آیت اللہ شہید دستغیب بھی شامل ہیں، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی تفسیر المیزان کے مصنف وہ بھی شامل ہیں، اور ان کی طرح کے بہت سارے لوگ۔ کسی نے آیت اللہ بہجت سے پوچھا کہ آپ کے استاد سید علی قاضی طباطبائی یہ کہتے تھے کہ اگر کسی کو معنوی مقامات چاہیے اور وہ نماز کی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے تو نماز کو ہمیشہ اول وقت پڑھے۔ ان کے استاد فرماتے تھے، آیت اللہ قاضی طباطبائی کہتے تھے کہ اگر کسی کو نماز کی حقیقت چاہیے تو نماز ہمیشہ اول وقت پڑھے۔ ٹھیک ہے، کسی شاگرد نے 3-4 شاگرد کھڑے تھے، انہوں نے آیت اللہ بہجت سے پوچھا، مرحوم سے کہا کہ یہ جو آپ کے استاد نے کہا کہ نماز اول وقت پڑھے، یہ توجہ کے ساتھ پڑھے تب ایسا ہوتا ہے یا بغیر توجہ کے اول وقت پڑھے تب بھی ہو جاتا ہے؟ آپ سوال سمجھ رہے ہیں؟ کتنا اچھا سوال ہے۔ بس ہم پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اتنی بڑی بات کہی آپ کے استاد نے کہ اگر کوئی نماز اول وقت پڑھے تو وہ نماز کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ حقیقت ہے نماز، آپ کو پتہ ہے معراج مومن ہے۔ کیسے پہنچے گا؟ اگر اول وقت پڑھے۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ جو اول وقت پڑھنے کی بات ہے اس کی کوئی شرط ہے کہ وہ حضور قلب کے ساتھ پڑھے، پوری توجہ کے ساتھ پڑھے، یا نہیں اگر حضور قلب کے ساتھ نہ بھی پڑھے ہمیشہ اول وقت پڑھے تب بھی اس کی نماز؟ تصور فرمایا، انہوں نے کہا کہ حضور قلب کے ساتھ نہ بھی پڑھے، نہ بھی ہو حضور قلب کے ساتھ، اول وقت پڑھنے کی عادت اختیار کر لے، بس کام ہی آسان ہو گیا۔ البتہ مجھے معلوم ہے ابھی بھی بہت آسان نہیں ہوا ہے، اول وقت پڑھنا مشکل کام ہے، لیکن دیکھیں اس اعتبار سے کتنا آسان ہو گیا۔ اور انہوں نے پھر تشریح میں کہا کہ یعنی اگر کوئی حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھتا ہو تو وہ تو استاد پر یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ بھئی میں نے تو خود ہی حاصل کر لیا تھا، آپ نے مجھے کیا دلایا؟ حضور قلب تو میں لے آیا تھا نا، حضور قلب لانا کوئی آسان کام ہے؟ بہت مشکل کام ہے۔ تو وہ استاد پہ اعتراض کر سکتا ہے کہ بھئی حضور قلب تو میں ویسے ہی لے آیا تھا، پھر آپ نے مجھے کیا دیا؟
تو انہوں نے کہا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حتیٰ اگر حضور قلب نہ رکھتا ہو لیکن اپنی زندگی میں بس اتنا طے کر لے کہ میں ہمیشہ اول وقت پڑھوں گا۔ ہم نے کبھی خدا نے توفیق دی تھی، امام خمینی کی نماز کے بارے میں واقعات کا ایک بکلیٹ دیکھا تھا، ترجمہ کیا تھا۔ ان واقعات میں ایک عجیب واقعہ تھا، ان کی نماز اول وقت ہوتی تھی، اس کے واقعات لکھے تھے نماز کے بارے میں، اور اس میں کچھ واقعات تھے جن کا تعلق اول وقت سے تھا، وہ بہت نفیس واقعات تھے۔ اور وہ جو اس میں جو واقعات تھے، میں 2-3 بہت تیزی سے عرض کرتا ہوں۔ اس میں سے ایک واقعہ یہ لکھا تھا کہ انقلاب سے پہلے وہ فرانس میں تھے، اور پتہ نہیں کتنے نیوز چینلز ان سے انٹرویو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور اس زمانے میں لائیو براڈ کاسٹ بہت کم ہوتی تھی۔ اب ظاہر 79 سے پہلے کی بات ہے، 79 سے پہلے لائیو براڈ کاسٹ بہت کم تھی، پتہ نہیں کیا کیا ایکوپمنٹ انوالو ہوتے تھے، تب کہیں جا کے لائیو براڈ کاسٹ ہوتی تھی۔ تو پتہ نہیں کتنے چینلز ان کے سامنے آئے فرانس میں تاکہ ان کی لائیو براڈ کاسٹ کریں، اور اس کے ارینجمنٹ میں کافی دیر لگ گئی۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور جانے لگے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ آغا، یہ جو موقع آپ کو ملا ہے یہ سالوں کے بعد ملا ہے، اور اب دوبارہ یہ لوگ جمع ہوں یہ نہیں ہونے والا، صحیح؟ آپ یہاں پر اپنا بیان ارشاد فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، نماز کا ٹائم ہے، میں نماز پڑھوں گا۔ اگر آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ چھوڑ دیتے اور پہلے وہ سیاسی انقلابی کوئی بھی تقریر تھی وہ کر لیتے تو ہم لوگ کہتے لاجیکل تھی، دین کی خاطر یہ تقریر نہیں کر رہے تھے نا، لیکن انہوں نے فرمایا نہیں، نماز اول وقت۔ ایک اور واقعہ تھا جو مجھے سب سے عجیب لگا تھا، یہ بہت ہی عجیب بات تھی، اس کو ہمارا جیسا کم علم قطعاً سولو نہیں کر پائے گا، اور اس کے لیے واقعہ عجیب تھا۔ بس اس واقعے میں لکھا تھا کہ ایک دفعہ نماز داخل ہوئی، نماز کا وقت داخل ہوا، آغا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، سجدگاہ نہیں تھی، تو ایک کاغذ لیا، کسی نے ان سے کہا کہ آغا رک جائیے، میں نیچے سے سجدگاہ لے کر آ رہا ہوں۔ کہا نہیں، میں نماز شروع کر رہا ہوں، تم بعد میں لے آؤ۔ کاغذ پہ سجدہ کیا، اول وقت مس نہیں کروں، میں اپنے ذہن میں 10 ایکسکیوز بناؤں گا 5 منٹ انتظار کرنے کے لیے، اس خاطر میں اس جگہ نہیں پہنچ پا رہا۔ یہ مشکل ہے ہم لوگ، ثقافت کو کاپی کرنا آسان کام نہیں، ثقافت کاپی کرنا بہت مشکل ہے۔ انشاءاللہ پروردگار آپ ہم سب کو اہل بیت کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہم لوگوں کی زندگی میں کچھ مادی مشکلات بھی ہیں، ہم لوگوں کی زندگی میں کچھ معنوی مشکلات بھی ہیں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں، خدایا بحق سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ہماری تمام مشکلات کو برطرف فرما، خدایا دین اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرما۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں، خدایا اس دنیا میں ان کی ہدایت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ ان کے نام کے صدقے میں جو بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں ان کو آزادی اور رہائی نصیب فرما، جو زندگی میں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے دوچار ہیں، خدایا بحق سیدہ طاہرہ ان بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خاص کر ہماری روحانی بیماریوں سے ہمیں شفا نصیب فرما۔ خدایا بیوی کے نام کے صدقے میں، ان کی قربانیوں کے صدقے میں سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین برحمتك یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔